یو اے ای کے بعد کویت اور بحرین کے بھی برے دن آ گئے۔ ایران کے ریڈار پہ آ گئے یہ دونوں ممالک۔ جی ہاں دوستو، امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے کویت اور بحرین میں تباہی مچا دی۔ کویت کے ایئرپورٹ کو شدید نقصان پہنچایا، ڈرون اور میزائل داغے، ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے کویت میں۔ بحرین میں امریکہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، ساتھ ہی بحرین اور کویت میں امریکی ایئر بیسز اور ہیلی کاپٹرز پہ بھی وار کیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ کویت اور بحرین نے امریکہ کو اپنی سرزمین ایران پہ حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ایرانی جزیرے قشم پہ حالیہ امریکی حملہ بحرین اور کویت سے ہی کیا گیا، اس لیے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے ان دونوں ممالک کو نقصان پہنچایا۔ خیر، اب لگ یہی رہا ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی امریکہ اور ایران کی۔ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح ٹینشن ختم ہو جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی حالیہ خطرناک صورتحال پہ بات چیت کی ہے، مگر جنگ کا ایک راؤنڈ شاید ضرور لگے گا۔ اس کے بغیر کسی حتمی معاہدے پہ مشکل ہی پہنچیں گے امریکہ اور ایران۔ ویسے اب تاثر یہ ہے کہ معاہدے میں تاخیر امریکہ کی وجہ سے ہے۔ امریکہ ہی حملوں میں پہل کر رہا ہے۔ پہلے امریکہ راضی تھا تو ایران لچک نہیں دکھا رہا تھا، اور اب ایران راضی ہے تو امریکہ ناراض ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے۔ پاکستانی فوجیں یمن میں داخل ہو گئیں، کنٹرول سنبھال لیا یمن کا، باقاعدہ تعینات کر دی پاکستان نے اپنی فوج یمن کے 2 صوبوں میں تیل کے کنووں کی حفاظت کے لیے۔ دوستو، سراسر بکواس ہے یہ، بکواس، جھوٹی خبر ہے، فیک نیوز ہے یہ فیک نیوز لبنان کے ایک اخبار نے دی ہے۔ اس اخبار سے کیا گلا، دکھ اور افسوس تو یہ ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر صحافی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پروگرام کھڑکا دیا اس جھوٹی خبر پہ، تنقید کی پاکستان پہ، کہا پاکستان کو اپنی فوج نہیں بھیجنی چاہیے تھی یمن میں، باقاعدہ فریق بن گیا یمن جنگ میں پاکستان۔ بندہ پوچھے کم از کم تحقیق تو کر لو اتنی بڑی خبر دینے سے پہلے۔ حالانکہ پاکستانی فیکٹ چیکرز اور انٹیلیجنس ذرائع ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے چکے لبنانی اخبار کی اس خبر کو۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لگ بھگ 25,000 فوجی سعودی عرب میں تعینات ہیں۔ سعودی عرب کی سرزمین پہ ہیں پاکستانی فوجی، سعودی عرب اور یمن کی سرحد پہ موجود ہیں تاکہ حوثی باغیوں کے حملوں سے دفاع کر سکیں سعودی عرب کا۔ لیکن پاکستان دشمنوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ یمن بھیج دی پاکستان نے اپنی فوج، اور ہمارے ایک سینئر صحافی نے اس پروپیگنڈے کو خوب آگے بڑھایا۔ مزے کی بات یہ کہ یہ سینئر صحافی صاحب حکومت کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہنے لگے شاید کوئی موقع ایسا بھی آ جائے جس پہ ان کی مجتبی خامنہئی سے ملاقات ہو جائے۔ ساتھ ہی بہت بڑی خبر بھی دے دی ٹرمپ نے، بولے مجتبی خامنہئی امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہیں، وہی منظوری دے رہے ہیں ایران کی جانب سے مذاکرات میں ہونے والے فیصلوں کی۔ لیکن یہ نہیں بتایا ٹرمپ نے کہ کیا وہ براہ راست شامل ہیں مذاکرات میں یا نہیں، کیونکہ ایرانی صدر سمیت دیگر حکام کا بھی مجتبی خامنہئی سے رابطہ نہایت مشکل سے ہوتا ہے۔ وجہ ہے اس کی امریکی اور اسرائیلی حملوں کا خطرہ۔ وہ نامعلوم مقام پہ ہیں، کوئی برقی آلہ استعمال نہیں کرتے، لکھ کے بات چیت ہوتی ہے ان سے۔ رہے مذاکرات تو ظاہر ہے ان کی حتمی منظوری تو مجتبی خامنہئی خود ہی دے رہے ہوں گے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن ٹرمپ کے بیان سے یہ تاثر گیا جیسے مجتبی خامنہئی براہ راست شریک ہیں ان مذاکرات میں۔ ویسے غیر مصدقہ خبریں آئی تھیں کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے حالیہ دورہ ایران میں ملاقات کی تھی مجتبی خامنہئی سے۔ خیر،
ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया कि ईरान मुत्तफिक हो गया इस बात पे कि वो जौहरी हथियार नहीं रखेगा। कौन सा ऐसा मुल्क है ईरान जिसे अपना इंतहाई अफजूदा यूरेनियम देने को तैयार हो सकता है, साथ ही अमेरिका भी राजी हो जाएगा इस पे? तो दोस्तों वो मुल्क है कजाकिस्तान। मगर क्यों? तो इसकी वजह यह है कि कजाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया का चौथा बड़ा एटमी ज़ख़ीरा रखने से इनकार कर दिया था, छोड़ दिया था ये ज़ख़ीरा उसने। और अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के सरबराह का कहना है कि कजाकिस्तान ने ऑफ़र की है कि वो ईरानी यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है। असल में कजाकिस्तान था सोवियत यूनियन का हिस्सा। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो कजाकिस्तान अलग मुल्क बन गया था। उस वक्त इसके पास दुनिया के चौथे सबसे ज़्यादा एटमी हथियार थे, लेकिन कजाकिस्तान ने कहा था कि उसे नहीं चाहिए ये हथियार और पीछे हट गया था इनसे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे कुछ अरसे बाद उसने अपना 600 किलोग्राम इंतहाई अफजूदा यूरेनियम भी अमेरिका को दे दिया था। यही वजह है कि अब कजाकिस्तान में IAEA अफजूदा यूरेनियम का बैंक मौजूद है। इसलिए कजाकिस्तान ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान इस बात पे राज़ी हो जाएं कि ईरानी यूरेनियम कजाकिस्तान रख ले तो उसे कोई एतराज़ नहीं इस पे। जाहिर है पूरी दुनिया को एतमाद है कजाकिस्तान पे, क्योंकि इसने तो अपना यूरेनियम और अपने एटमी हथियार नहीं रखे थे अपने पास। ऐसे में वो ईरान के यूरेनियम का गलत इस्तेमाल क्यों करेगा भला? मगर ईरान अभी तक राज़ी नहीं अपना तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका समेत किसी भी मुल्क को देने पर। ये यूरेनियम 60% तक अफजूदा है। यूरेनियम अगर 60% तक एनरिच्ड हो तो फिर इसे 90-94% तक एनरिच करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और 90% से ज़ायद यूरेनियम से ही एटम बम बनता है जनाब। दोस्तों बहुत ही बड़ा काम करने जा रही है हुकूमत, और वो है डिस्कोज यानी बिजली की तकसीम कार कंपनियों को प्राइवेट करने का। और खुशखबरी ये है कि चीन, कतर, सऊदी अरब और तुर्की इन्वेस्ट करने को तैयार हैं इसमें। ये ममालिक पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मिलकर ख़रीदना चाह रहे हैं इन डिस्कोज को। असल में 3 डिस्कोज आइस्को, फेस्को और गैपको के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करना चाह रही है विफाकी हुकूमत। सफ़ेद हाथी हैं ये डिस्कोज, सैकड़ों अरब नुकसानात करती हैं, जिसका खमियाजा बिजली सारिफिन को भुगतना पड़ता है। जब इन 3 डिस्कोज को फ़रोख्त कर दिया जाएगा तो इनका ये खसारा ख़त्म हो जाएगा। यूँ अरबों की बचत होगी, अरबों की। गरीब आवाम से बोझ कम होगा क्योंकि सस्ती हो जाएगी बिजली, सस्ती।